اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر اننا نزلنا بے شک ہم نازل کر دیتے الیہم الملائکۃ ان کی طرف فرشتے۔ پچھلی آیتوں سے مضمون یہی چلا آ رہا ہے کہ کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا حسی معجزہ دیکھنا چاہتے تھے یا ایسی نشانی طلب کرتے تھے جسے دیکھ کے بقول ان کے وہ فوراً ایمان لے آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض مشرکین نے کہا کہ کوہ صفا جو ہے یہ سونے کا پہاڑ بن جائے اور اگر یہ نشانی پوری ہو جائے گی تو ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ اصل معاملہ نشانی کا نہیں ہے۔ نشانیاں تو اللہ کے پاس بہت ہیں، نشانیاں اللہ دکھا سکتے ہیں، لیکن جس وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اگر یہ نشانیاں اور بھی دیکھ لیں گے تو ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ یہاں پھر اسی بات کو مزید اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر سے فرشتہ نازل ہو اور اس کے ہاتھ میں خط ہو لکھا ہوا ہمارے نام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پہ ایمان لایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم وہ فرشتہ بھی نازل کر دیں جو آ کے ان کافروں سے اور مشرکوں سے مخاطب ہو اور ان کو یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور اگر اس کے علاوہ ہم ان کو یہ نشانی بھی دکھا دیں کہ زمین سے مردے باہر نکل آئیں اور وہ مردے آ کے ان سے بات کرنے لگیں، اور ہم انہیں یہ کہیں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے طور پہ۔ آگے فرمایا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، وَحَشَرْنَا، اور ہم اکٹھا کر دیں علیہم ان کے سامنے کل شے، ہر وہ چیز جس میں نشانی ہو ایمان لانے کے لیے۔ مطلب یہ کہ اگر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں ہم اکٹھی کر دیں ان کے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں تو پھر تو ممکن ہے، لیکن جس ضد اور ہٹ درمی میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کوئی بھی نشانی ہم ان کو دکھا دیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس نشانی کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی جگہ پہ ارشاد فرمائی، اللہ کے ساتھ ساتھ نشانیاں بھی بتلا دیں کہ زمین دیکھو، آسمان دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، درخت دیکھو، خود اپنی ذات دیکھو، اپنے اندر تمہیں ہم نے آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے ساتھ ساتھ نشانیاں بتائی بھی ہیں کہ نشانیاں یہ ہیں اللہ کی توحید کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ارشاد بھی فرمائی کہ ان نشانیوں سے ایمان وہی لائیں گے جو فی الواقعی معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو فی الواقعی توحید کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن جو اڑ گئے ہیں، جنہوں نے ضد اختیار کر لی ہے، جو ہٹ درمی پہ آ گئے ہیں، فرمایا وہ تو کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے خواہ کیسی ہی نشانیوں کو دکھا دی جائے۔ یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا نہیں رکھا، جس کے اندر ہدایت کی تڑپ ہوگی، جو فی الواقعی ارادہ رکھتا ہے ہدایت حاصل کرنے کا، دل سے چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، ہدایت اسی کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے لیے بتا دیا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے خواہ کیسی نشانی دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں اس سے بڑا اللہ کا انعام اور بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ہدایت جو ہے یہ ایک تو بات ہے کہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں اہل جنت ہیں اور ایک مٹھی میں اہل جہنم ہے۔
اور صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر کے بہت روتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے. حالانکہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کے وعدے فرما دیے، اپنے رضا کے وعدے فرما دیے، ان کی معافی کے وعدے فرما دیے، لیکن پھر بھی ان کی سوچ یہ تھی صحابہ کرام کی کہ جب تک ہم اپنی منزل پہ پہنچ نہیں جاتے جب تک ہمیں کیا پتا کیسا معاملہ ہوگا. اور بات بھی یہی صحیح ہے کہ جب تک انسان اپنی اصلی منزل پہ پہنچتا نہیں جب تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا معاملہ کیسا ہوگا. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اس معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سوال جو ہے وہ ہر لمحے کرتے رہنا چاہیے، اور کسی بھی ایسی بات سے انسان کو بچنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جائے. یہ جو بات ارشاد فرمائی الا ان یشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ چونکہ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی نے دکھا ہی دیں تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں. ان صحابہ کرام کو اللہ نے یہ جواب دیا کہ اگر میں چاہوں، میرے چاہنے سے اگر ایمان لانے کی بات ہے تو پھر میرے چاہنے سے تو ساری دنیا مومن بن سکتی ہے. جس طرح میں نے فرشتوں کو برائی کا اختیار ہی نہیں دیا، صرف وہ نیکی پہ ہی کاربند رہتے ہیں، ہر لمحے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر لمحے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں. اگر میں یہ چاہتا، میرے چاہنے سے کا معاملہ ہوتا تو میں تو چاہنے سے ہی سب کچھ کر سکتا تھا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے، ہمارے چاہنے کا معاملہ ہوتا تو ہم تو ہر آدمی کو ہدایت دے سکتے تھے، لیکن پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا جس مقصد کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی، انسان کو بنایا گیا اور انسان کے سامنے انسان کو سجدہ کروایا گیا، اس کو عظمت دی گئی اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا امتحان لینے کے لیے. وہ سارا معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے. مطلوب یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کرے، اپنی مرضی کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کرے. اور اس کے ساتھ دوسرا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات بتا دی کہ اگر اللہ کی کن سے ہی معاملہ ہونا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہی معجزہ دکھائیں اور اس معجزے کے آگے سارے لوگ جھک جائیں اور سارے لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، اللہ یہ کر سکتے تھے. لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ جہاں کافروں کو اپنی عقل سے، سوچ بچار سے یہ راستہ اختیار کرنا ہے، وہاں مسلمانوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامتوں کا انتظار نہ کریں. اللہ کرامت دکھائے گا تو ادھر والے بھی مسلمان ہو گیا اور ادھر والے بھی مسلمان ہو گیا. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. جان لڑانی پڑے گی ہدایت کے لیے، جان لڑانی پڑے گی اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی، تمہیں مشقت کرنی پڑے گی، گھر بار چھوڑنے پڑیں گے اپنے. محض یہ کرامتوں والی بات، یہ کرامتوں والا دین نہیں ہے کہ حضرت صاحب نے پھونک مار دی تو سارے کے سارے حافظ قرآن بن گیا، اور ادھر نظر ماری تو ادھر یہ سارے مسلمان بن گئے، اور ایک کرامت دکھائی ہوا میں اڑ کے دکھایا تو ہزاروں مسلمان ہو گئے. یہ کرامتوں والا دین ہے ہی نہیں. فرمایا کہ جان لڑانی پڑے گی، اس میں قتل ہونا پڑے گا، قتل کرنا پڑے گا. یہ جواب تھا صحابہ کرام کی اس خواہش اور تمنا کا کہ اللہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا، اللہ کوئی ایسی کرامت دکھا دے تاکہ یہ ہزاروں کے ہزاروں جو ہے مسلمان اپنے آپ ہی ہو جائیں. اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ والی بات نہیں، اگر میں چاہوں تو میں ساری دنیا کو فرشتے بنا سکتا ہوں، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ ان کا بھی امتحان ہو، تمہارا بھی امتحان ہو. یہ ایک لوگ فکر سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اور تم اسلام کے لیے جد و جہد کرتے ہو یا نہیں کرتے، دونوں کا امتحان ہے اس میں. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے چاہنے کی بات نہ کرو، نہ ہی اس طرح کے معجزے اور کرامتوں کی بات کرو. ان کا بھی امتحان ہے، تمہارا بھی امتحان ہے. تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی، دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جنگیں کرنی پڑیں گی کافروں کے ساتھ. دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں لڑانی پڑیں گی، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑیں گے.
دونوں کو یہ بات واضح فرما دی، کافروں کو بھی واضح فرما دیا، مسلمانوں کو بھی واضح فرما دیا کہ یہ دین اللہ کی اشاع والا نہیں ہے کہ اللہ خود ہی کرے، اللہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمہیں کرنا پڑے گا، تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں جانیں اپنی لڑانی پڑیں گی، تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ما کان لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے ہاں اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، ولیکن اکثرہم یجہلون، آگے یہ بات ارشاد فرما دی لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ نادانی کی باتیں کرتی ہے۔ کن کی اکثریت؟ جس طرح پچھلی آیت میں دونوں گروہ مخاطب تھے، کافر بھی مخاطب تھے جنہیں یہ واضح کر دیا کہ موجودوں سے مجھے ایمان نہیں چاہیے، نشانیاں تمہاری مانگی ہوئی نشانیاں دے کے مجھے ایمان نہیں چاہیے، یہ جو تم بات کہتے ہو کہ ہم نشانی دیکھ کے ایمان لائیں گے یہ نادانی کی بات ہے، یہ میرے قانون اور ضابطے کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری طرف مسلمان بھی مخاطب ہیں اس کے کہ جو چیز تم چاہتے ہو کہ اللہ کرامتیں دکھا کے ہزاروں کے ہزاروں مسلمان کر دے، فرمایا یہ تمہاری نادانی کی بات ہے، جانیں لڑائے ہو اپنی اس کام کے لیے، گھر بار اپنے چھوڑو دین کے لیے، اور یہ تمنا مت کرو کہ اللہ کوئی نشانی دکھا دے، اللہ کوئی کرامت دکھا دے تو یہ سارے مسلمان ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ دونوں کو اس میں بھی جواب جو ہے دونوں کے لیے ہے کہ نہ تو ایسی کرامتیں اور معجزے مانگنے والے یہ نادانی کریں اور نہ یہ تمنا کرنے والے مسلمان کہ اللہ کوئی نشانی دکھا ہی دے، فرمایا یہ بھی نادانی کی بات ہے، میں نشانی نہیں دکھاؤں گا۔ عقل دے دیا، سمجھ دے دی، دل دے دیا، آنکھیں دے دیں، زبان دے دی، جتنی ہدایت کے لیے اسباب چاہیے تھے وہ سارے کے سارے مہیا کر دیے، اب اس عقل کو تھوڑا سا استعمال کرو، عقل کو جھنجھوڑو اور خود عقل سے کام لے کے جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ تصادم چل رہا ہے کفر اور اسلام کا، اور یہ تو جس دن سے اللہ نے دنیا بنائی ہے جب سے یہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ رہے گا، کبھی تھوڑا ہے کبھی کم ہے، کبھی دنیا کے کسی حصے میں ہے کبھی کسی حصے میں ہے، اور یہ معاملہ صرف انسانوں میں ہی نہیں جنات میں بھی ہے۔ جنات اور انسان جو ہیں یہ دونوں مخلوقیں ہیں جو مکلف ہیں ایمان لانے کی، اور ان دونوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ایمان لائیں، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے ایمان نہ لائے۔ اب دونوں طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی ہیں۔ جنات کے ایمان لانے کی بات بھی بتا دی کہ جنات جو ہیں قرآن سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایمان لائے اور آگے بھی اسی طرح ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں جن کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے۔ اور پھر کچھ جنات جو ہیں وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، اور وہ مسلسل اسلام کی دشمنی میں، انبیاء کی دشمنی میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح انسان ہے، بالکل انسانوں جیسا ہی معاملہ ہے جنات کا بھی۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایمان لانے کی بات ارشاد فرمائی، قُلْ أُوحِيَ عَلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ جنوں کی کچھ ایک جماعت نے قرآن سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے بڑا ایک عجیب قرآن سنا۔ عجیب کا معنی بڑا فصیح اور بلیغ، فصاحت اور بلاغت والا قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو کہ نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا رب جو ہے وہ تو بڑی شان والا، بڑی بزرگی والا ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا،
نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے جو بیوقوف جن تھے اللہ کے بارے میں بڑی غلط باتیں کہتے تھے. اور آگے پھر وہ تفصیل ہے اس کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کا ایمان لانا جس طرح انسان مکلف ہے ویسے جنات بھی مکلف ہیں، اور جس طرح انسانوں میں ایمان لانے کے بعد دین کی دعوت کا کام انسان کرتے ہیں اسی طرح جن بھی کرتے ہیں. اور پھر جس طرح انسانوں میں سے بھی ایک کثیر تعداد اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لانے والی ہے، اسلام کی دشمن ہے، انبیاء کی دشمن ہے، اسی طرح جنات میں بھی کثیر تعداد ایمان نہ لانے والی اور انبیاء کی دشمن ہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. كَذَلِكَ اسی طرح جعلنا ہم نے کیا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ہر نبی کے واسطے دشمن بنایا شیاطین کو، انس والجن انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی جو شیاطین ہیں ان کو ہم نے انبیاء کا دشمن بنا دیا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح. کس طرح؟ جی ہاں جی جس طرح پہلے انبیاء سے دشمنی کی شیاطین نے، حضرت موسیٰ سے دشمنی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی. اس کا مطلب یہ ہے دونوں باتیں جو ہیں اس سے واضح ہوتی ہیں کہ دشمنی جو ہے وہ صرف انسانوں نے ہی نہیں کرتے رہے بلکہ جنات بھی اسی طرح دشمنی کرتے چلے آئے ہیں سارے انبیاء کی، جس طرح انسان انبیاء سے دشمنی کرتے آئے ہیں. دونوں گروہ جو ہیں یہ دشمنی بھی کرتے چلے آ رہے ہیں اور ایمان بھی لاتے چلے آ رہے ہیں دونوں گروہ. فرمایا کہ جس طرح پہلے انبیاء کے ساتھ دشمنی کی شیاطین نے، خواہ وہ شیاطین جنوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے تھے، اسی طرح آپ کے لیے بھی ہم نے ان شیاطین کو دشمن بنا دیا. شیاطین جنوں میں سے انسانوں میں سے آپ کے دشمن بھی ہم نے بنا دیے تھے. یوں ہی بعضهم الی بعض، اور یہ جو شیاطین جن اور انسان ہیں، شیطان کا مطلب تو ہے جو برائی کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور وہ جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی. انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے اور جن بھی شیطان ہے، دونوں کو شیطان کہا گیا ہے. اور دونوں میں سے جو شیطان ہیں وہ وسوسہ ڈالتے ہیں برائی کا لوگوں کے دلوں میں. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ایسے شیاطین ہیں جو دوسروں کے دلوں میں برائی کا وسوسہ ڈالتے ہیں. یہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جنوں اور شیاطین میں سے، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ دشمنی کرتے ہیں انبیاء سے. اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو شیاطین ہیں جن اور انسان، یہ ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں باتیں. وحی کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. وحی کا مراد یہاں پہ القاء کرنا، دل میں باتیں ڈالنا یا اپنی بات ان شیاطین تک پہنچانا کہ تم یہ کرو. اور یہیں سے
ایک تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابلیس ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کے دو واقعات تو واضح ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں. ایک تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے قریش مکہ کے سرداروں نے دارالندوہ میں اعلاس کیا کہ صحابہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یکے بعد دیگرے سارے کے سارے مدینہ جا رہے ہیں، مکہ انہوں نے خالی کر دیا ہے، یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنیں گے، اس کا علاج ہمیں سوچنا چاہیے. اس مقصد کے لیے میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں قریش مکہ کے 7 بڑے سردار شریک ہوئے. جب وہ میٹنگ شروع ہونے والی تھی اس وقت ابلیس شیخ کی صورت میں جبہ پہنے ہوئے دارالندوہ میں داخل ہونے لگا تو لوگوں نے اس کو روک لیا کہ تم کون ہو؟ ابلیس کہنے لگا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور نجد کا میں شیخ ہوں، مجھے پتہ چلا تھا کہ تم اس طرح سے میٹنگ کر رہے ہو تو میں بھی یہاں چلا آیا ہوں اس لیے کہ تمہاری مشاورت میں شریک ہو جاؤں، ممکن ہے تمہیں کوئی اچھی بات بتا سکوں. جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ نجد سے آیا ہے، حالانکہ وہ ابلیس تھا انسان کی شکل میں آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کی شکل بن سکے. شیخ نجدی کی صورت میں آیا اور ان کی مجلس میں شریک ہوا. سب سے پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دینا چاہیے. شیخ نجدی کہنے لگا کہ جلا وطن کر دو گے تو کیا سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھی آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ اس کے ساتھی وہیں جا کے زور پکڑ جائیں گے، قوت حاصل کریں گے اور وہاں سے پھر تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے. یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے، یہ تجویز درست نہیں ہے. پھر ابو البصری نے دوسری تجویز یہ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قید کر دینا چاہیے. جو لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل کے مدینہ چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن اب اس کو مستقل طور پہ قید کر دینا چاہیے حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے. شیخ نجدی کہنے لگا کہ تمہاری یہ تجویز بھی قابل عمل نہیں ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب اس کو ماننے والے یہ دیکھیں گے کہ اس کو پکڑ کے جیل میں دے دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، وہ ہر صورت اس کو چھڑانے کے لیے کوشش کریں گے اور چھڑا کے لے گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں. یہ تجویز درست نہیں ہے. اور تیسری تجویز ابو جہل نے دی اور وہ تجویز یہ تھی کہ جتنے بھی ہمارے قبیلے ہیں ان سارے قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان آدمی تیز تلوار لے کے اس کے گھر کا گھیراؤ کر لے اور صبح کے وقت جب یہ نکلے تو اس کو قتل کر دیں تاکہ ہم سے کوئی قصاص طلب نہ کر سکے. البتہ اگر بنو ہاشم نے دیت کا مطالبہ کیا تو وہ ہم ادا کر دیں گے، دیت ادا کر دیں گے سارے مل کے، لیکن قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے. چنانچہ شیخ نجدی کہنے لگا، جن جو تھا ابلیس کہنے لگا کہ ہاں اس نوجوان نے بڑی اچھی تجویز دی ہے، یہی قابل عمل تجویز ہے، اسی سے یہ فتنہ ختم ہوگا. ایک تو یہ موقع تھا جب ابلیس جو ہے وہ انسان کی شکل میں آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز کی، تائید کی اور تصدیق کی. دوسرا موقع تھا جب جنگ بدر ہو رہی تھی. جنگ بدر سے پہلے جب قریش مکہ بدر میں آ گئے اس وقت قریش مکہ کو یہ خیال آیا کہ مکہ کا جو قبیلہ بنو بکر ہے اس سے ہماری لڑائی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کریں اور پیچھے سے بنو بکر جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں. یہ جو خیال تھا، اس خیال کی وجہ سے اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ شاید یہ جنگ نہ ہو پائے. جب ابلیس کو یہ پتہ چلا کہ یہ جنگ ہونے سے رک رہی ہے تو ابلیس پھر انسان کی شکل میں بنو بکر کا جو سردار تھا
اس کی شکل میں قریش مکہ کے پاس آیا، سرداروں کے پاس آیا اور آ کے یہ کہنے لگا کہ میں بنو بکر کا سردار ہوں فلاں فلاں، تم یہ اطمینان رکھو کہ بنو بکر کا قبیلہ تم سے اس موقع پہ لڑائی نہیں کرے گا، تم مکمل طور پہ محفوظ ہو اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرو تم۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا سورہ انفال میں، بَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ شیطان نے، ابلیس نے ان کی بات کو بڑا خوشنما بنا دیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں اس معاملے میں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی بھی اور کافروں کی بھی آمنے سامنے آ گئی لڑائی کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بھاگ گیا۔ کس وجہ سے بھاگا؟ جی، فرشتوں کو نازل ہوتے جب دیکھا تو کہنے لگا کہ انی بریء منکم انی اراء ما لا ترون، انی اراء ما لا ترون، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنات جو ہے یہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان کے مقابلے میں زیادہ طاقتیں خود دی ہیں انسان کی آزمائش کے لیے۔ جنات کو، اس کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل بدل سکیں۔ اور احادیث میں باقاعدہ ایک باب ہے مسلم شریف میں گھر کے سانپوں کو نہ مارنے کا بیان۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے حدیث میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک آدمی اپنے گھر سے باہر گیا، سفر پہ گیا یا ویسے گھر سے نکلا، جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ گھر سے باہر دروازے پہ کھڑی ہے۔ وہ آ کے بڑا ناراض ہوا، اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا کہ تم گھر سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ ذرا اندر تو جا کے دیکھو، اندر بہت بڑا سانپ بیٹھا ہے جس سے ڈر کے میں باہر نکلی ہوں۔ اس آدمی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے جا کے اس جن کو نیزہ مارا۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ سانپ پہلے مرا یا میرا شوہر پہلے مرا، دونوں مر گئے۔ اس نے بھی اس پہ حملہ کیا، اس نے بھی اس پہ حملہ کیا، دونوں مر گئے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارے ساتھی کو زندہ کر دے، اللہ ہمارے ساتھی کو زندہ کر دے۔ شکر ہے عبد القادر جیلانی وہاں نہیں تھے، ورنہ وہ تو فوراً زندہ کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، زندہ نہیں ہوگا، یہ جو مر گیا ایک دفعہ وہ زندہ نہیں ہوگا، اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی اس کے لیے، لیکن اس کے زندہ ہونے کے لیے نہ دعا کی نہ تمنا کی۔ صحابہ کرام نے تمنا کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں یہ زندہ ہو جائے ہمارا ساتھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، نہ یہ تمنا کی، نہ تصدیق کی صحابہ کی، بلکہ ان کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی اب یہ آدمی فوت ہو چکا، اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ گھر کے سانپ جو ہیں ان کو نہ مارو اور ان کو وارننگ دو کہ وہ گھر سے نکل جائیں، اور اگر 2-3 دفعہ وارننگ دینے کے بعد بھی وہ نہ نکلیں تو پھر ان کو مارو۔ اور فرمایا یہ بھی جنات ہیں جو سانپ کی شکل میں گھروں میں آ جاتے ہیں، اگر وہ جن ہوگا تو وہ آپ کی وارننگ سے نکل جائے گا گھر سے باہر، اور اگر ویسے سانپ ہو تو فرمایا پھر اس کو مار دیا جائے تاکہ نقصان نہ پہنچائے۔ جس کا مطلب یہ ہے جنات کو اللہ نے یہ بھی طاقت دی ہے کہ وہ سانپ بن سکتا ہے، انسان بن سکتا ہے، اسی طرح اور بھی دوسری شکلیں جو ہیں وہ بن سکتا ہے۔ اور پھر اسی سورہ جن میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس سے پہلے آسمان پہ چلے جاتے تھے، جا کے فرشتوں کی باتیں کو سن لیتے تھے، اور سننے کے بعد آگے ہم اپنے جو دوسرے
ایجنٹ ہوتے تھے، ان کو لا کے بتا دیتے تھے، وہ آگے لوگوں کو باتیں بتاتے تھے. لیکن اب آسمان پہ بڑا سخت تالا لگ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جن شیطان اور انسان شیطان آپس میں ایک دوسرے کو القاء کرتے رہتے ہیں باتیں برائی کی. اب اس میں ایک تو یہی بات ہے کہ یہ ہمارے مزاروں پہ، خانقاہوں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی زخرف القول. زخرف کسے کہتے ہیں؟ زیب و زینت کو. سونے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، زیب و زینت کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں ہوتی بڑی خوشنما ہے، بات بڑی خوبصورت اور دل کو لگنے والی ہوتی ہے، لیکن آگے یہ فرمایا غرورن. وہ بات ہوتی کیسے؟ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ دھوکے والی. حقیقت اس کی دھوکے والی ہوتی ہے. ظاہراً وہ بات بڑی خوشنما ہوتی ہے جو جن شیاطین انسان شیطانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اب آپ ذرا جتنے بھی ہمارے ہاں مزار خزار ہیں، خانقاہیں ہیں، دربار ہیں، ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جو ان کے دلائل ہیں، وہ سارے کے سارے پڑھتے جائیے اور اس آیت پہ غور کرتے جائیے اور دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جی حضرت صاحب بڑا کچھ کرتے ہیں، یہ فلاں بھی دیتے ہیں، فلاں فائدہ حاصل ہوتا ہے، ان کی یہ کرامتیں ہیں، وہ کرامتیں، یہ کرامتیں ورامتیں جتنی بھی ہیں، یہ ساری وہی بات ہے کہ زخرف القول، بڑی خوشنما باتیں لیکن حقیقت میں دھوکا. فلاں کو زندہ کر لیا، فلاں کو کشتی سے بچا لیا، فلاں کو طوفان سے نکال لیا، فلاں کو بیٹا دے دیا، فلاں کو اولاد دے دی، فلاں کو صحت دے دی، فلاں کو یہ دے دیا. زخرف القول، باتیں بڑی خوبصورت لیکن حقیقت کیا ہے؟ غرورن. یہ ساری دھوکے کی باتیں ہیں. اور یہ ساری چین جو ہے یہ ساری جنوں اور انسانوں کی آپس میں گٹھ جوڑ سے ہوتا ہے. جنوں اور انسانوں کے آپس میں گٹھ جوڑ سے ہوتا ہے یہ سارا کام. خواہ وہ خانقاہوں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ جو کاروبار ہو رہا ہے اس کا معاملہ ہو، یا پھر جادو وادو کے ٹونے ٹوٹکے جتنے بھی کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جن شیاطین اور ان شیاطین مل کے آپس میں کرتے ہیں. اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو جن ہیں، شیطان اور کافر، ان کا سب سے مرغوب گناہ، سب سے زیادہ رغبت جس گناہ کی وہ دلاتے ہیں وہ کون سا ہے؟ شرک ہے. شیطان کا سب سے مرغوب گناہ جس پہ ساری دنیا کو لگا دیا جائے وہ اس کے نزدیک شرک ہے. اس لیے شرک کے لیے بڑے خوبصورت اور خوشنما دلائل زخرف القول یہ سارے ابلیس اور شیطان گھر کے دیتے ہیں اپنے مریدوں کو جو بیٹھے ہوتے ہیں مجاور بن کے قبروں پہ اور خانقاہوں پہ. اور وہ مجاور اور خانقاہوں کے جو محافظ ہیں وہ پھر آگے لوگوں تک وہ کرامتیں ہوں یا دلائل ہوں یا جو کچھ بھی ہو شیطان اور ابلیس کے بتائے ہوئے وہ آگے پھر پہنچاتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. باتیں ہوتی بڑی خوشنما ہے. ہاں جی ملتا ہے، بڑا کچھ ملتا ہے، حضرت صاحب سے فیض ملتا ہے، حضرت صاحب کی طرح بیعت تو کر کے دیکھیں، جنت میں لے کے جائیں گے، یہ سفارش کریں گے، یہ بخشوا لیں گے. یہ ساری باتیں ہیں تو بڑی خوشنما، لیکن فرمایا کہ غرورن یہ ہے سارا دھوکے کا دھوکہ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، پھر وہی بات، اگر اللہ کی مشیت ہوتی، ما فعلوه، تو یہ جتنے بھی شیطانی کام ہیں یہ نہ کر پاتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اگر اللہ کے چاہنے کا معاملہ ہوتا، اللہ تعالیٰ تو ایک کن سے یہ سارے کبائر ختم کر دیتے، یہ سارا شرک ختم کر دیتے، یہ ساری بدعت ختم کر دیتے مار ایک کن کے کلمے سے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، ما فعلوه، تو یہ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے گناہ نہ کرتے.
فذرہم، لیکن آپ ان سے الگ ہو جائیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ یعنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب انسان گمراہی میں، شرک میں، بدعت میں ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اس وقت پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، مرتے ہیں جہاں مرنے دو انہیں۔ فذرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ وما یفترون، اور جو افطرا یہ کرتے ہیں، افطرا کا لفظ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور افطرا کا لفظ اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرک لوگ جو دلائل دیتے ہیں اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، وہ ہے افطرا۔ افطرا کا معنی ہے جھوٹ باندھنا، بالکل وہی بات ضرور والی کہ جتنے بھی دلائل دیتے ہیں اپنے شریکوں کے حق میں کہ نہیں جی حضرت صاحب یہ کر سکتے ہیں، نہیں جی حضرت صاحب یہ کر سکتے ہیں، حضرت صاحب بڑے کرنی والے ہیں، بڑے بھرنی والے ہیں، بڑا یہ کرتے ہیں، بڑا وہ کرتے ہیں، فرمایا یہ سارا افطرا ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، جو بکواس کرتے ہیں، جو جھوٹ کرتے ہیں، یہ گھڑتے رہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہوں، الیہ اس کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ ساتھ آخرت کے۔ وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہوں، الیہ اس طرف، ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں لائے۔ کس طرف مائل ہوں؟ الیہ، ہے کی ضمیر کس طرف ہے؟ زخرف القول کی طرف۔ ہے کی ضمیر جو ہے زخرف القول کی طرف ہے کہ یہ جو خوبصورت باتیں بنا رہے ہیں، دھوکے والی باتیں گھڑتے ہیں، مزاروں والے، قبروں والے، درباروں والے، میلے ٹھیلوں والے، عرسوں والے، جتنے بھی یہ دلائل گھڑتے ہیں، جتنے بھی باتیں یہ بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور جو باتیں یہ بناتے ہیں ان کو بنانے دو۔ فرمایا کہ ان کی باتوں سے متاثر کون ہوتا ہے، ان کی باتیں قبول کون کرتا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ، تاکہ مائل ہو جائیں ان باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے لیے، دل ان لوگوں کے لا یؤمنون، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جن کو آخرت کا خوف نہیں ہے، جن کو آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مزار پہ چلے جائیے، خانقاہ پہ چلے جائیے، جہاں پہ عرس لگتے ہیں وہاں پہ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے عرسوں کے موقع پہ۔ ناچ ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے، ہر طرح کی فحاشی اور بے حیائی ہوتی ہے، منشیات کے اڈے بنے ہوئے ہیں، چرس پی جاتی ہے، افیم کھائی جاتی ہے، ہیروئن استعمال کی جاتی ہے، سارے کبائر کے اور گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ یہ بظاہر باتیں کیا ہیں؟ حضرت صاحب کا عرس ہے، حضرت صاحب کا دربار ہے، نظریں نیازیں ہو رہی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، لیکن عملاً کیا ہے کہ مجرموں کے اڈے ہیں یہ۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جہاں پہ مجرموں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جہاں ہر طرح کے گناہ کیے جا رہے ہیں، وہاں آخرت کا خوف کہاں ہے؟ آخرت کا خوف اگر ہو تو ان جگہوں پہ اس طرح کے کام ہوں، عرسوں پہ، میلے ٹھلوں پہ جو کام ہوتے ہیں، جہاں آخرت کا خوف ہو وہاں ایسے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں تو ممکن نہیں کہ کوئی ایسے کام کرے۔ فرمایا کہ یہ لوگ آخرت کے ڈر سے بالکل بے خوف ہیں، آخرت پہ ان کا یقین نہیں ہے، آخرت کا ایمان نہیں ہے، اور ان باتوں میں وہی لوگ آتے ہیں، ان باتوں کے چکر میں وہی لوگ پھنستے ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ورنہ جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے حضور مجھے اکیلے جانا ہے، میرا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے،
اور مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، گناہوں کی سزا ہوگی، نیکیوں کی جزا ہوگی، وہ آدمی اللہ کے ڈر سے بے خوف کیسے رہ سکتا ہے؟ فرمایا کہ ان لوگوں کے چکر میں صرف وہی لوگ آئیں گے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، بھلے یرزو ہو، اور ان کی باتوں پہ راضی وہی ہوں گے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، بھلے یرزو، اور یہ زخرف القول جو ہے ان کو پسند کرتے ہیں، ان پہ راضی ہونے والے ہیں، ان کے دل جو ہیں بڑی جلدی مائل ہو جاتے ہیں مشرکوں کے دلائل پہ، بھلے یکترفوا ما ہم مقترفون، بھلے یکترفوا، تاکہ یہ بھی ویسے گناہ کرتے رہیں جیسے گناہ وہ کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ بھلے یکترفوا، اور یہ بھی ویسے ہی گناہ کریں، ما ہم مقترفون، ہم سے مراد کون ہے؟ شیاطین، جن و انس جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو ان کی باتیں ماننے والے، ان کی باتوں پہ خوش ہونے والے، ان کے جال میں پھنسنے والے، جو گناہ شیطان جن و انس کر رہے ہیں، انہی گناہوں میں یہ بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بات تو بڑی اچھے طریقے سے واضح کر دی کہ جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں ان پہ ہوتا کیا ہے۔ یہ جن و شیاطین جو ہے، جن و انس کے شیاطین، وہ یہ سارا کاروبار دونوں کے گٹھ جوڑ سے ہوتا ہے۔ شرک کے جتنے بھی کاروبار ہیں، ان پہ جتنا بھی کاروبار ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سارا شیاطین جن و انس کے گٹھ جوڑ سے ہوتا ہے۔ جادو کا معاملہ بھی یہی ہے، جادو کا معاملہ بھی جن و انس شیاطین کے گٹھ جوڑ سے ہی ہوتا ہے۔ جادو کچھ تو الوی ہے، جس میں چاند ستاروں سے جادوگر مدد طلب کرتے ہیں، اور ایک جادو سفلی ہے۔ سفلی جادو وہی ہے جس میں جادوگر جو جن و انس شیاطین ہیں، جن شیاطین، ان سے مدد طلب کرتا ہے، اس لیے اس کو جادو سفلی کہا جاتا ہے۔ شیاطین جن جو ہیں وہ جادوگروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو غیب کی خبریں پہنچاتے ہیں اور ان سے کرامتیں سرزد کرواتے ہیں، یا کرامتوں والے کام جو ہیں۔ شیخ ابن باز نے یا شیخ ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو منصور حلاج تھا اس کے بھی جنات کے ساتھ واسطہ تھا، اور وہ یہ کرامت کبھی کبھی دکھاتا تھا کہ مٹھائی جو ہے اس کا بڑا تھال بیٹھے بیٹھے اپنے مریدوں کے لیے منگوا لیتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ حضرت صاحب کی کرامت ہے، حالانکہ وہ جنات سے تعلق تھا، اور جن شیاطین جو تھے وہ اس کی ہر بات مانتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے ان معاملات میں۔ اور بعض واقعات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ جن باتوں کو ہم بزرگوں کی کرامتیں سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں اس لیے کہ کرامت اپنے آپ دکھانا ممکن نہیں ہے۔ کرامت اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں خود اپنی کرامت دکھا دوں اپنی مرضی سے کسی وقت بھی، تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ کرامت کا تو انسان کو پتہ ہے، کرامت کا معاملہ تو یہ ہے، حضرت عمر کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بیٹھے ہوئے بتایا کہ ساریہ جبل کی طرف ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کہاں کھڑا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل کہاں کھڑا تھا؟ 2 میٹر کے فاصلے پہ نہیں، میٹر 1.5 میٹر کے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ حضرت عمر اس کو نہیں دیکھ سکے۔ کرامت تو ایسی چیز ہے کہ اللہ چاہے تو ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہے، کسی کے پاس کی بات نہیں ہے کرامت۔ لیکن یہ جتنے بھی اس طرح کی کرامتیں ہیں جو دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں، خواہ کوئی ہوا میں اڑنے لگے، خواہ کوئی مٹھائی کا تھال لے آئے، یا کوئی آگ کا بہت بڑا چولہا اٹھا کے لے آئے،
یہ ساری کرانتیں جو ہیں یہ ساری جنات اور جو شیاطین جن اور انس جن ہیں ان کے گٹھ جوڑ سے وقوع میں آتی ہیں. یہ ساری شعبدہ بازی ہے اور جادوگری ہے، یہ کرانتیں نہیں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ یہ ہیں تو بظاہر بڑی خوشنما باتیں، حضرت صاحب بڑا کچھ کر سکتے ہیں، یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، نہیں تو بیڑا غرق کیا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا کہ بظاہر یہ باتیں بڑی خوشنما ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ غرورن یہ ہے بالکل دھوکہ، اس میں حقیقت بالکل نہیں ہے، غرور ہے، یہ دھوکہ ہے. آگے فرمایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما. اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں. بعض نے تو یہ لکھا کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اہل کتاب جو ہیں یہ عالم فاضل لوگ ہیں، ان پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، عیسائی اور یہودی. اب ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، آپ کہتے ہیں میں سچا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، تو ہم اہل کتاب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ ہم سچے ہیں یا آپ سچے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی، افغیر اللہ ابتغی، کیا میں اللہ کے علاوہ تلاش کروں حاکمن کسی دوسرے کو فیصلہ کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو فیصلہ کرنے والا میں تلاش کروں. مطلب یہ کہ میں تو اہل کتاب سے فیصلہ نہیں کرواؤں گا، اللہ سے فیصلہ کرواؤں گا. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ جھگڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا، لہذا اس معاملے میں اللہ کے رسول نے دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں، انہوں نے انکار کر دیا. اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ اللہ نے کر دیا ہے، اب کسی اور حکم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ میرے حق میں فیصلہ کر چکا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا اب میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حکم تلاش کیوں کروں. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی بہت سی نشانیاں گنوانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ جس اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، پتھر، حجر، شجر، جو کچھ بھی ہے، اس جس اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حکم بنانا چاہیے؟ توحید کی ساری دلائل دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی حکم بننے کے لائق ہے؟ کوئی ذات ایسی ہے جس کو ہم اپنا حکم بنا لیں؟ میں تو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حکم نہیں سمجھتا، نہ بناؤں گا. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب مفصل، بڑی تفصیل کے ساتھ. کتاب کی پہلی جو خوبی بتائی وہ یہ ہے کہ جو ہدایت سے متعلق معاملات ہیں، انسانوں کی ہدایت سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے کھول کے بیان فرما دیے. چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ انسانوں کے سامنے رکھی، پتا گرتے ہوئے درختوں سے گرتا ہوا پتا سامنے رکھا، شہد کی مکھی سے نکلتا ہوا جو شہد ہے وہ سامنے رکھا، اور گائے اور بھینس کے جو دودھ نکلتا ہے وہ سامنے رکھا، اور زمین سے جو پودے پیدا ہوتے ہیں، جو نباتات پیدا ہوتی ہے، جو پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز جو اس کا تعلق ہدایت سے تھا، اللہ کی توحید سے تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ توحید اور ہدایت کے متعلقہ جتنی بھی باتیں تھیں ان کو ہم نے اس قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے. والذین آتیناہم الکتاب، آگے فرمایا کہ وہ لوگ آتینا جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون وہ خوب جانتے ہیں، انہو منزل من ربک، انہو بے شک وہ منزل نازل کی گئی ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے. وہ کی ضمیر کس طرف ہے؟ انہو بے شک وہ منزل نازل کردہ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے. قرآن مجید کی طرف ہے اس کی ضمیر، وہ کی ضمیر. فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی،
یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ دونوں کے لیے یہ بات آئی ہے کہ یہ قرآن کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح انسان کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح قرآن کو بھی منزل من اللہ ہونے میں انہیں کوئی شک نہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ان کو. بالحق کے حق کے ساتھ اللہ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ مفصل ہے کتاب، دوسری اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تیسری بات کیا؟ بالحق، سچی بات جو ہے وہ قرآن سے ملے گی. سچائی اور حق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ مشروط ہے، لازم ہے. قرآن نے جب یہ بتا دیا کہ یہ جو درباروں پہ اور مشرکوں کے ٹھکانوں پہ اور مشرکوں کی خانقاہوں پہ جتنے بھی میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، جو کاروبار چل رہا ہے، یہ شیاطین جن و انس کی وجہ سے چل رہا ہے، یہ بڑے خوشنما دلائل تمہیں دیتے ہیں لیکن سب جھوٹ ہے. قرآن نے بتا دیا یہی سچ اور حق ہے. جو قرآن نے بتا دیا یہ سچ اور حق ہے، خواہ تم ایک نہیں ہزاروں قصص الاولیاء لکھ لو، ایک نہیں ہزاروں قصص الاولیاء لکھو، ان کے مقابلے میں اللہ کے قرآن میں آئی ہوئی ایک بات جو ہے وہ حق اور سچ ہے. ہزاروں کتابیں جھوٹی اور باطل ہیں. اللہ کے ولیوں کی جو بھی کرامتیں تم بتاتے ہو وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، لہذا تم جھوٹے ہو. اللہ قرآن حق ہے، حق جو ہے وہ لازم ہے قرآن کے ساتھ. اللہم انت الحق و قولک الحق و وعدک الحق، یا اللہ تیری ذات بر حق ہے، تیرا قول بر حق ہے، تیرا قرآن بر حق ہے اور تیرے وعدے بر حق ہے. اور یہ بات دنیا کی کسی کتاب کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے. جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دی وہ برحق ہے. اس کے علاوہ بعض کی باتیں جتنی بھی ہیں ان میں حق بھی ہو سکتا ہے، ناحق بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتوں کا امکان ہے، لیکن صرف حق وہ صرف قرآن میں. یہ خاص خوبی اور صفت بتائی اللہ نے قرآن کی، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اس کو. آگے یہ بات ارشاد فرمائی، فلا تکونن من الممترین، فلا تکونن، پس نہ تو ہو جا، من الممترین، شک کرنے والوں سے. مخاطب کون ہے؟ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سنانا کن کو مطلوب ہے؟ اہل کتاب، جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں تو خود قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرما دی، وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات ہماری طرف منسوب کر دیتے، ہمارے نام کوئی ایسی بات لگا دیتے جو ہم نے وحی نہ کی ہوتی، ہم ان کا گلا کاٹ دیتے. لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو ہمارا ہاتھ روک سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹنے سے. اگر نبی ایک لفظ کا بھی اضافہ یا کمی کر دیتا، ایک زیر یا زبر کی کمی بیشی کر دیتا تو ہم اس کی گردن کاٹ دیتے. اللہ کے نبی کو تو شک کا معاملہ ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی تو ان پہ تو وحی نازل ہوتی تھی. وَمَا بِصَاحِبِكُم بِمَجْنُونٍ، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے. بَلَقَدْ رَآهُ، اس نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام نے وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معراج پہ بھی گئے تو فرمایا کہ نبی کی آنکھ نے
نبی کی آنکھ بہکی نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہوئی ہے. جو مطلوب تھا، جو مقصود تھا وہاں پہ لے جانے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیز فرمائی اس پہ، اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جمی رہی. اس لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ نہیں تھا، معاملہ تھا اہل کتاب کو یہ باور کرانے کا، بتانے کا کہ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ قرآن مجید مفصل کتاب ہے اور بالکل برحق اور سچی کتاب ہے اور اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے. آگے پھر 3 صفات تو یہ بتائیں اللہ نے، مفصل ہے، اللہ کی نازل کردہ ہے اور برحق اور سچ ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 2 خوبیاں اور بتائی ہیں اس کی. بتمت کلمات ربک صدقا وعدلا، بتمت اور کامل ہیں کلمات ربک، تیرے رب کے کلمات. تیرے رب کے کلمات سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. کلمات ربک قرآن مجید مراد ہے. اس سے قرآن مجید کے فرمودات، قرآن مجید کی آیات تمت کامل ہیں، پوری ہیں. کس اعتبار سے؟ صدقاً و عدلاً، سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے. سچائی کے اعتبار سے اس طرح کہ قرآن مجید میں جتنے بھی ماضی کی اقوام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے اور اہل کتاب ہیں، جتنے بھی ماضی کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کو آج تک نہ کوئی جھٹلا سکا، نہ قیامت تک جھٹلا سکے گا. وہ سارے کے سارے سچ اور حق پہ مبنی ہیں، سارے کے سارے سچ کے اعتبار سے کامل ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آئندہ کے لیے پیش گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے دابۃ الارض نکلے گا اور پھر دوسری علامتیں بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری پیش گوئیاں بھی غلط نہیں ہوں گی، بلکہ سچائی کے اعتبار سے سارا قرآن کامل ہے. اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے کہ کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا ہوا غلط ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی کوئی غلط ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ عدلاً، عدلاً کا مطلب یہ ہے اعتدال اور انصاف پہ آیتیں مبنی ہیں اس کی. اب قرآن مجید میں یا تو گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں یا پھر اوامر اور نواہی. اوامر اور نواہی ہے. اوامر اور نواہی جتنے بھی ہیں، خواہ وہ منع کیا گیا ہے کسی کام سے یا کوئی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے اعتدال پہ رہتے ہوئے احکام دیے ہیں تم کو. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جی میرے بس کی تو بات نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں افراد تفریط ہو، نہ تو اس میں ایسی ڈیل دے دی گئی کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو امن اور سکون نہ رہ سکے، ایسا حکم نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی حکم ایسا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ جی یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں اس پہ عمل کرنا. فرمایا کہ سارے احکام جو ہیں، خواہ وہ اوامر ہیں یا نواہی ہیں، اعتدال پہ مبنی ہیں. جتنے بھی احکام ہیں، خواہ وہ حدود کا معاملہ ہے یا حلال و حرام کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، ہمسایوں کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے. اب بعض لوگ جو ہیں وہ بعض مسائل اور احکام پہ، حدود کے معاملات پہ اعتراض کرتے ہیں، وراثت کے معاملات پہ اعتراض کرتے ہیں اور نکاح اور طلاق کے معاملات پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ خواہ معاملہ وراثت کا ہو یا حدود کا ہو یا نکاح طلاق کا ہو یا حلال حرام کا ہو، لین دین کا ہو، جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے اعتدال پہ ہیں. ان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھ سے عمل نہیں ہو سکتا. داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے تو یہ فرمایا کہ انسان کی فطرت میں ہے. فطرت کا مطلب کیا ہے؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے
تو انسان یہ نہیں بتاتا جی اب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. فطرت میں کیا ہے؟ جب بھوک لگی ہے تو ہوٹل میں چلا جا سیدھا. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے میں کیا کروں, مجھے پیاس لگی ہے میں کیا کروں. یہ تو بچپن سے فطرت میں موجود ہے کہ پیاس لگی ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پانی پی لو. فرمایا کہ جتنے بھی احکام ہم نے دیے ہیں یہ سارے عین فطرت کے مطابق ہیں. عورت کو اگر یہ حکم دیا ہے کہ وہ بغیر پردے سے گھر سے نہ نکلے, عین فطرت کے مطابق ہے, اعتدال کا حکم ہے. آج کل ایک فتنہ اور نیا کھڑا کر دیا ہے مولویوں نے. گھر میں عورت کا سر پہ دوپٹے لینے کا تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. ایسا اللہ معاف کرے مت ماری جاتی ہے, ایسا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگ. بھئی شلوار پہننے کی حدیث کون سی ہے؟ کل کو شلوار بھی اتار دیں گے. اتنی عقل نہیں ہے کہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا معنی کیا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک عورت جو ہے پردہ ہی پردہ ہے, عورت کا نام ہی پردہ ہے. اس عورت کی نماز نہیں ہے جو عورت سر پہ چادر نہ اوڑے اور اپنے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پاؤں ڈھکے ہوئے نہ ہوں, اس عورت کی نماز ناقص ہے. فرمایا کہ اسی طرح باقی احکام ہیں. عورت کا الرجال قوامون علی النساء, یہ بڑی کڑوی گولی ہے, بہت کڑوی گولی ہے. ہمارے کتنے گھروں کی مومن اور پڑھے لکھے اور دیندار لوگ جو ہیں ان کے گھرانوں میں عورتیں یہ کڑوی گولی اتارنے سے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, طلاقیں تک ہو جاتی ہیں. ہمارے اپنے گھروں کا ایک واقعہ ہے, بیٹی طلاق ہو گئی اور طلاق کی وجہ کیا تھی؟ جی سر پہ دوپٹہ نہیں لینا. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہماری بہن ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا سر کھپا دیا اس لڑکی کے ساتھ کہ بیٹا سر پہ دوپٹہ لو, بیٹا سر پہ دوپٹہ لو. یہ شرم و حیا کی علامت ہے. عورت تو پردے کے بغیر ہے ہی نہیں, اس کے دماغ میں بات ہی نہیں آئی کہ سر پہ دوپٹہ لینا ہے, یا مرد جو کہتا ہے یا جو چاہتا ہے میں اس کے مطابق رہوں. اتنی سی بات سے طلاق تک ہوگی, لیکن عورت یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. ایسی مت ماری گئی ہے اور ایسا اس مساوات نے بیڑا غرق کر دیا ہے, دین کا بھی اور ایمان کا بھی اور ہمارے گھروں کا بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ بیماریاں ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں, باہر سے نہیں آئی, ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں. ہاں جب عورت آتی ہے, پہلے زمانے میں ہمارے بھی, ہم نے بھی ماں باپ کا اپنا گھر دیکھا ہے. باپ کا, ہمارے باپ کا تصور ہی نہیں تھا کہ والدہ جو ہے وہ نام لیں باپ کا, تصور ہی نہیں تھا. اچھا فلاں کے ابا جی کی بات ہے, ان کی بات یہ ہے. آج کل تو خود شوہر جو ہے وہ کہتے ہیں جی میرا نام لے کے بلایا کرو, اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر سر پیٹتے ہیں کہ بیٹا خود غرق کیا میں نے اپنا. پھر عورت جب کہتی ہے کہ نہیں میری مرضی بھی چلے گی, تم بھی وہ ہو تو میں بھی وہ ہوں, میری بھی مرضی چلے گی جس طرح تمہاری چلتی ہے, پھر سر پیٹتے ہیں. یہ جتنے بھی بیماریاں لگی ہوئی ہیں, جتنے بھی مسائل ہمارے بنائے ہوئے ہیں, یہ ہیں ہمارے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے. اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے فتنہ پیدا ہوتا. اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے بگاڑ پیدا ہوتا. اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے خرابی پیدا ہوتی ہو. اللہ نے فرمایا کہ میرے سارے حکم یا عدل پہ ہیں یا اعتدال پہ ہیں. عدل اور اعتدال کے حکم ہیں, اس میں کوئی افراد تفریط نہیں ہے, اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہونے والی بات نہیں ہے. اور یہ ایسے فتنے آ گئے ہیں ہمارے گھروں میں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارا زمانہ تھا جب یہ تصور ہی نہیں تھا, یہ ڈبل بیڈ اور ڈبل شیٹیں, باپ کی چار پائی ادھر ہے, ماں کی چار پائی ادھر ہے, اور ماں اولاد کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ باپ کہاں سوتا ہے ماں کہاں سوتی ہے. اب جہیز میں بیٹیوں کو خود ڈبل بیڈ لے کے دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری شوہر اور عورت دونوں کا. اور کسی زمانے میں دونوں بیٹے اور بیٹی کا ایک جگہ پہ بیٹھ جانا دن کے وقت ہے وہ بشرمی تصور کیا جاتا تھا.
انتہا پسندی نہیں ہے، یہ اسی زمانے کی شرم و حیا جو تھی وہی اس میں سکون تھا، اس میں آرام تھا، اس میں ادب تھا، اس میں احترام تھا، اور اس میں بڑی قناعت تھی اس میں۔ جب سے یہ انگریزوں کی تہذیب آئی ہے، انگریزوں کے طور اطوار آئے ہیں، انگریزوں کے عادات و اطوار ہم نے سیکھ لیے ہیں، قناعت ختم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا، ادب اور احترام ختم ہو گیا، اور یہ چیزیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں تباہ کی۔ اللہ نے فرمایا کہ سچائی کے اعتبار سے اور عدل اور اعتدال کے اعتبار سے میرے جو فرمان ہیں وہ کامل ہیں، میرے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرو گے تو سکون سے رہو گے دنیا میں، امن سے رہو گے دنیا میں، چین اور سکھ کی زندگی بسر کرو گے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کرتے رہو گے۔ آگے فرمایا کہ اس کی چھٹی صفت کیا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ، اس کتاب کے کوئی بھی فرمان کو بدلنے کی جرت نہیں کر سکتا، اس کتاب کے فرمودات کو، اس قرآن کی آیات کو بدلنے کی کسی میں جرت نہیں، نہ تو کسی اپنے میں یہ جرت ہے نہ کسی دشمن میں یہ جرت ہے۔ اپنوں کو بھی بڑی کڑوی گولیاں لگتی ہیں اس قرآن کی، بہت سی باتیں ناگوار گزرتی ہیں، بہت سی باتیں نہیں مانتے اپنے بھی، لیکن یہ جرت نہیں ہے کہ ان کو بدل دیا جائے یا ان کو نکال دیا جائے۔ اور فرمایا کسی دشمن میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس کی کسی آیت کو بدل ڈالے، اور فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب تصنیف کی ہو، جو لوگ جن کو ذوق شوق ہے لکھائی کا وہ جانتے ہیں، آدمی ایک مضمون لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، پہلی دفعہ پڑھی تو 100 غلطیاں نکل آئیں، اچھا یہاں کی یہ بات جو ہے یہ یوں نہیں یوں لکھنی چاہیے، اچھا یہ بات جو ہے اس طرح زیادہ اچھی لگتی ہے، اس لفظ کی جگہ یہ لفظ استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ایڈیشن چھپ گیا، اچھا دوسرا ایڈیشن آ گیا، اچھا جی یہ تو غلطی ہو گئی، یہ لفظ یہاں سے نکال دینا چاہیے، یہ فکرہ یہاں پہ جچتا نہیں ہے، یہ فکرہ اچھا نہیں ہے۔ انسان اپنی ہی تحریر میں، اپنی ہی کتابوں میں کئی غلطیاں جو ہے وہ بعد میں نکل آتی ہیں، انسان کو بدلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب کی خوبی یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ پہلے دن سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا اس لفظ کو قیامت تک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ اور فرمایا کہ قیامت تک نہ اس کی سچائی پہ حرف آئے گا، نہ اس کے عدل اور اعتدال پہ حرف آئے گا، نہ اس میں کوئی افراد تفریط ہوگی، اللہ کی بات جو ہے وہ بالکل برحق اور سچ ہے قیامت تک کے لیے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ ساری خوبیاں جو ہیں اس کتاب کی اس وجہ سے ہیں، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، کیا انسان کی حاجتیں ہیں، کس میں انسان کا نفع ہے، کس میں نقصان ہے، کس میں اس کی ہلاکت ہے، کس میں اس کی خیر اور بلائی ہے، وہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ حرف آخر ہے، اس میں انسان کے لیے خیر اور بلائی ہی بلائی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ان تُطِعْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اطاعت کرنے لگیں، بات ماننے لگیں، اکثر من فی الارض، لوگوں کی اکثریت کو زمین میں، یضلوک، تجھ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے تو یہ بات ہے کہ کافر جو مطالبہ کرتے تھے کہ نشانی ہمیں دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اب لالچ تو یہی تھا صحابہ کرام کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں اور کفار جو ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، یہ کثرت تعداد جو ہے
کمزوری ہے انسان کی. انسان جس طرف کثرت دیکھتا ہے انسان کا جی للچا اٹھتا ہے کہ ہاں جی بڑی بے شمار مخلوق جو ہے وہ اس طرف ہے، یا سارے لوگ کر رہے ہیں تو اچھا ہی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگوں کی کثیر تعداد کی باتیں ماننے لگیں گے تو یہ آپ کو بھی اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. یتبعون الا الظن، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس بات کی پیروی کرتے ہیں؟ گمان کی، علم کی پیروی نہیں کر رہے. اکثر لوگ جو ہے، اکثریت جو ہے محض اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہی ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو محض اندازے سے باتیں کرتے ہیں. اندازہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا نہیں ہیں، اندازہ ہے کہ یہ کتاب خود لکھتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، یقین نہیں ہے. اندازہ ہے قیامت نہیں آئے گی، یقین نہیں ہے، شاید آ جائے شاید نہ آئے. فرمایا کہ یہ ساری باتیں ان کی اندازے کی ہیں اور وہم و گمان کی ہیں. اس لیے یہ جو باتیں کہیں گے اگر آپ نے ان کی باتیں ماننی شروع کر دیں تو یہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. سیدھے راستے پہ اگر ایک آدمی ہو تو حق کون سا ہے؟ اگر 100,000 آدمی جھوٹ کی طرف ہوں، برائی کی طرف ہوں، اور ایک آدمی نیکی کی طرف اور سچائی کی طرف ہو تو حق اور سچائی ایک کی طرف ہے. حق اور سچائی ایک ہی طرف ہے. اگر اس کے مقابلے میں ہزاروں لوگ ہوں اور وہ سارے کے سارے جھوٹ اور برائی پہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ جھوٹ اور برائی جو ہے وہ حق نہیں بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمائی ہے، اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اکثر الناس لا یشکرون، اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی. اکثر الناس لا یؤمنون، اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی. اکثرہم الفاسقون، لوگوں کی اکثریت جو ہے فاسقوں کی اور گناہ گاروں کی ہے. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے فرما بردار بندوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے. یہ ہمیشہ کی بات رہی. اس لیے بات یہ نہیں کہ کس طرف کتنے لوگ ہیں، بات صرف یہ ہے کہ کس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات. جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے وہ خواہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، حق اور سچ وہی ہے. اور اس سے ہمارے ہاں جو جمہوری طرز نظام ہے سیاست کا، اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا اکثریت جو ہے فاسقوں کی ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے، تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے کہ اکثریت جو ہے بے نمازوں کی، بے روزوں کی، اور قرآن سے دور اور علم سے دور، دین سے دور، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور، اور جہالت کی طرف، برائی کی طرف اکثریت ہے لوگوں کی. اس لیے جمہوریت کے ذریعے تو اسلام آ نہیں سکتا، جمہوریت کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا. ہاں البتہ اس کے لیے اگر کوئی ایسے حدود و قیود بنا دی جائیں تو پھر ایک الگ بات ہے، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ایک اعلان ہے، منگل کے روز عشاء کی نماز کے بعد 8:30 بجے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کا درس قرآن ہوگا بمقام مکتب جالیات نسیم عقب امامہ ہاسپٹل، اور خواتین کے لیے پردے کا انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی BSc کا امتحان دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں امتحانوں میں کامیاب فرمائے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ چھٹی جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرمائے. استخارہ کے لیے ضروری ہے کوئی چیز نظر آئے. استخارہ کے لیے یہ عام ایک تصور پایا جاتا ہے کہ خواب آنی چاہیے یا کوئی چیز نظر آنی چاہیے. یہ تصور درست نہیں ہے،
بلکہ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب بھی دن کے وقت یا رات کے وقت جب بھی چاہے 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارے کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جس دونوں جائز کاموں میں سے جس کام کی طرف انسان کا رجحان ہو جائے وہ کام شروع کر دے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی والا کام ہے تو وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اللہ اس کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ کام اس آدمی کے لیے اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹ پیدا کر دیں گے، وہ کام نہیں ہوگا۔ خواب میں نظر آنا یا کسی اور چیز کی اس کا اشارہ وغیرہ ملنا، یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں۔ گاڑیوں کو قسط میں لینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قسط کے بارے میں دونوں طرح کے موقف ہیں علماء کے۔ بعض علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں، بعض اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ آپ کا جس طرح بھی رجحان ہو اس کا فیصلہ خود کر لیں۔ نماز میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، 3 سے زیادہ پڑھے یہ ضروری نہیں، طاق ہے۔ اگر طاق پڑھتے ہیں تو خشوع نہیں رہتا۔ جو حدیث کے الفاظ ہیں ان میں 3، 5، 7 اور اس کے بعد 10 کا ذکر ہے۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا اور کاملہ عطا فرمائے۔ سانپ کو وارننگ کس طرح دی جائے؟ کیا کوئی اس کی دعا ہے؟ دعا اس کی نہیں ہے، بلکہ یہی کہا جائے کہ اگر وہ جن ہے تو ہمیں تکلیف نہ پہنچائے اور گھر سے نکل جائے۔ اگر ایسی بات کہنے سے 2 یا 3 دن کے بعد بھی وہ نظر آتا ہے تو پھر اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ میں نے زمزم پانی دیکھا ہے کہ 10 یا 15 ریال میں 1 لیٹر پانی بوتل ملتا ہے جس پر دم کیا ہوا ہے، پرچہ پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ پانی دم کرنے کے بارے میں انشاءاللہ موقف درست ہے یہ کہ دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کی حدیث جو ہے یا اس کا استدلال کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے۔ جنگ خندق کے موقع پہ حضرت جابر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے گئے، فرمایا کہ جب تک میں گھر میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نہ اتارا جائے، اور جو آٹا تھا اس سے بھی روٹیاں پکانی شروع نہ کی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کچھ دعا بھی مانگی اور اس پہ تھوکا بھی، اپنے لب مبارک ڈالا ہنڈیا میں اور آٹے میں بھی لب مبارک ڈالا۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ دعا مانگ کے تھوڑا اس پہ دم پھونک ماری جائے جس میں تھوک بھی ہو تو انشاءاللہ یہ جائز ہے۔ بظاہر تو اس حدیث سے استدلال جو ہے وہ انشاءاللہ تسلی بخش ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے، اللہ ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھولے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ انڈیا میں ہمارے ایک بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صالح اور نرینہ اولاد سے نوازے انہیں۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے بھی یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے میرے بچے نماز کے پابند نہیں ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ نمازی ہو جائیں۔ ایک بچہ کام نہیں کرتا، دعا کریں کام پہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیک تمنا اور نیک آرزو پوری فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی ہیں اور وہ کوئی دیندار رشتہ تلاش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیک آرزو اور نیک تمنا پوری فرمائے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹے کے لیے رزق حلال کا اللہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازے کھولے ان کے لیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کمپنی کی 2 نمبر دوائیاں فروخت کرتا ہے، پھر کمپنی والے اسے عمرہ کا ٹکٹ دیتے ہیں، کیا وہ عمرہ جائز ہے؟ اگر کمپنی والوں کی تنخواہ جائز ہے تو ٹکٹ کا عمرہ بھی وہ بھی جائز ہے۔ جو آپ تنخواہ لیتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 نمبر دوائیاں بیچ کے وہ غلط کام کر رہے ہیں تو پھر اصل بات تو تنخواہ کی ہے۔ ٹکٹ عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ تو کبھی سال بعد دیتے ہوں گے یا 2 سال بعد دیتے ہوں گے، اس کے لیے تو آپ فکر مند ہیں کہ وہ ٹکٹ جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن ہر مہینے جو تنخواہ لیتا ہے اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے آپ۔